سرورے دی، وہ تاجدار حرم سرورے دی، دونوں عالم کے بے شک ہے والی والی تاجدار حرم۔ محفل سما دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، آپ ناراض ہو روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں۔ 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بت، پیروں کی بےتابیاں پانی کے اندر دیکھیے۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے جشن بہار کے نام سے دہلی میں منعقدہ ایک شاندار عالمی مشاعرہ، رات 9:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں نیلا اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، درد ہے تو نورامنٹ ہے نا۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ، ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ محفل سما میرا دل اور میری جان رسول عربی، میرا دل اور میری جان رسول عربی، میرا دین ہو ایمان رسول عربی، میرے جان و دل کے مالک، میرے جان و دل کے مالک، میرے سرور مدینہ، میرے جان
साबी हुए मस्त बार साबी हुए मस्त बार साबी वो शराब जिसको पी कर हुए मस्त वो शराब जिसको पी कर हुए मस्त बार साबी मुझे भर के दे रहे हैं, मुझे भर के दे रहे हैं। और मेरे साकिए मदीना मुझे भर के ओ ये मदीना मुझे भर के दे रहे हैं। मेरे साकिए मदीना मुझे भर के वो मुझे भर के दे रहे हैं। मेरे साकिए मदीना यहाँ आने वाले जो हैं, यहाँ आने वाले जो हैं बड़े नसीब उनके हैं बड़े नसीब उनके वो यहाँ आने वाले जो हैं बड़े नसीब उनके। अरे ये हमारा महकदा है, ये हमारा महकदा है। अरे यही अर्श का है सीना, ये हमारा महकदा है, ये अर्श का है सीना, ये हमारा महकदा है, यही अर्श का है सीना, ये हमारा महकदा है, ये अर्श का है सीना। महकदा है ये हमारा मैं चमकूं अरब के नगीने के अंदर, मैं चमकूं अरब के नगीने के अंदर, रहूं अर्श आजम के जीने के अंदर, रहूं अर्श आजम के जीने के अंदर। तो आए हैं हज के महीने के अंदर, आए हैं हज के महीने के अंदर। मुझे मौत आए मदीने के अंदर, ये हमारा
اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ جانتے ہیں کہ حج کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے. حج ہوتا ہے حج جو ہے وہ لیونر کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں. تو آج میں حج کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت ہی ویل نون حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے there are 5 pillars of اسلام، جس کو ہم کہتے ہیں ارکان خمسہ. تو 5 پلرز میں سے ایک جو ہے وہ حج ہے. حج سال میں ایک بار ہوتا ہے اور آدمی لائف ٹائم میں ایک بار اگر حج کر لے تو اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے. تو حج کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. حج مبرور کا مطلب ہوتا ہے حج مقبول، یعنی وہ حج جو خدا ایکسپٹ کر لے. ایکسپٹڈ حج. ایکسپٹڈ حج کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج جو پورے اسپرٹ کے ساتھ اور سارے اس کے جو طریقے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ٹھیک آدمی ادا کرے. تو ایسا حج جو ہے خدا ایکسپٹ کرتا ہے. اس ایکسپٹنس کا جو ریوارڈ ہے وہ ہے پیراڈائز. تو یہ ہے حج کی امپورٹنس. تو حج کے بارے میں یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بیسک بات کہنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت اسلام میں شکر ہے. شکر کا مطلب ہوتا ہے گاڈ کو اکنالج کرنا. شکر کے لیے بہت اچھا ورڈ انگلش میں نہیں ہے. تھینکس گیونگ کوئی بہت اچھا ورڈ نہیں ہے شکر کے اعتبار سے. تو بہرحال گاڈ کے لیول پر گاڈ کی گلوری کے حساب سے اس کو اکنالج کرنا یہ شکر ہے. اور شکر سارے ہی اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا کریکس بھی ہے. آپ دیکھیے روزانہ نماز پڑھی جاتی ہے 5 ٹائم، تو اس کو شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. میں شکر کرتا ہوں اس خدا کا جو لارڈ ہے سارے یونیورس کا. یہیں سے نماز شروع ہوتی ہے. نماز کی ہر یونٹ میں سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو جتنی بھی عبادتیں ہیں اسلام میں انکلوڈنگ حج،
ان کا جو سب سے زیادہ جو اسپرٹ آدمی کے اندر آنا چاہیے وہ ہے شکر کی اسپرٹ. شکر کا مطلب الحمدللہ کہنا نہیں ہے, کوئی لپ سروس کی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ شکر ہے خدا کا الحمدللہ. یہ شکر نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ شکر کیا چیز ہے. شکر جو ہے, شکر کے لیے دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ, ہاں میں یہ کر دوں کہ حج میں جو شکر مطلوب ہے وہ شاید سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ جو دوسری عبادتیں ہیں وہ لوکل عبادتیں ہیں, جہاں آپ ہیں وہی آپ نے اس عبادت کو کر لیا. مثلا نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, تو شہادت ہے, جہاں آپ ہیں وہیں آپ نے اس عبادت کو کر لیا. حج میں آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے, بہت بڑی جرنی. آپ گلوب کے ڈفرینٹ پارٹ میں ہو سکتے ہیں اور وہاں سے آپ چلتے ہیں تو لینڈ اور سی کے کتنے آتے ہیں راستے میں, سب آپ اس کو طے کرتے ہوئے آپ مکہ پہنچتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ سفر میں آدمی کو بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس پیش آتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں آدمی کو. تو اس وجہ سے سفر میں آدمی کو سب سے زیادہ موقع ہوتا ہے شکر کرنے کا, کیونکہ ڈفرینٹ ایونٹ سے وہ ریلیٹ کر کے سوچ سکتا ہے اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ایکسپیرئنس کے بیچ میں اس کے اندر شکر کی اسپرٹ جاگتی ہے. کیونکہ شکر اس میں ایونٹ سے ریلیٹ کر کے جو اسپرٹ آتی ہے اسی کا نام شکر ہے. شکر ویکوم میں نہیں ہوتا ہے. تو آپ سوچئے کہ انٹرنیشنل سفر کرتا ہے حاجی تو کتنے سارے ایونٹ پیش آئیں گے اس کو, کتنے سارے ایکسپیرئنس ہوں گے اس کو. اس کے بیچ میں وہ سوچے گا, تبسم کرے گا, خدا کو یاد کرے گا. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا شکر اس کے اندر آئے گا. تو میں اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ حج جو ہے آدمی کے اندر سپر شکر پیدا کرنے کا ایک مادھیم ہے, ایک ذریعہ ہے. لیکن شکر کیا ہے؟ شکر کوئی سمپل چیز نہیں ہے. آپ کو اپنے مائنڈ کو یونیورسل لیول پر ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. شکر جو ہے کیا ہے؟ ایک رسپانس ہے. جب آپ اپنے مائنڈ کو بہت ایکٹیویٹ کرتے ہیں تب آپ شکر کر پاتے ہیں. ایسے شکر نہیں ہو سکتا ہے. رہنمائے زندگی. آپ ناراض ہوں, روٹھیں کہ خفا ہو جائیں. آپ ناراض ہو, روٹھیں کہ خفا ہو جائیں, بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں. 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے, سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے, سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بس, پیروں کی بےتابیاں پانی کے اندر دیکھیے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے جشن بہار کے نام سے دہلی میں منعقدہ ایک شاندار عالمی مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات, تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا. تعاون کر رہے ہیں मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना. रहनुमाए जिंदगी. اب میں کچھ باتیں حج کے بارے میں کہوں گا. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مسائل کی کتاب ڈھونڈتے ہیں.
کسی مولوی سے اگر مسائل پوچھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حج نام ہے مسائل کا. مسائل کا مطلب یہ ہے کہ جو میتھڈ ہے، جو ریچولس ہیں، وہ کیسے کیے جائیں. بس انہی کو سمجھتے ہیں کہ اسی کو جاننے کا نام حج ہے. جو کسی بھی حاجی سے پوچھے جو حج کے لیے جا رہا ہو تو اسی کی تیاری کرتا ہے وہ. آج کل سینکڑوں کتابیں، ہزاروں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کا نام ہوتا ہے مسائل حج، یعنی حج کے میتھڈ، حج کا فارم، حج کے طریقے. یہاں یہ پڑھو، وہاں وہ پڑھو، یہاں ایسے جاؤ، وہاں ویسے جاؤ، یہ سب رہتا ہے. تو بلا شبہ حج کا ایک فارم ہے. فارم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا بھی ایک فارم ہے. وہ فارم نہ ہو تو ہماری کلاس بھی نہیں ہوگی. تو کلاس ایک اسپرچل ایونٹ ہے، لیکن وہ بھی کسی فارم کے اندر ہو رہا ہے. فارم نہ ہو تو ہم ویکوم میں اپنی کلاس نہیں چلا سکتے. تو ہر چیز کا ایک فارم ہوتا ہے، حج کا بھی ایک فارم ہے. لیکن وہی اصل حج نہیں ہے. اصل حج تو وہ ہے جو اس کا اسپرچل کنٹینٹ جو ہے وہ اصل حج ہے. تو یہاں میں پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مسائل کو رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیے، میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. ہسٹری میں ایک مثال ہے امام ابو حنیفہ کی. بہت ہی بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے اسکالر تھے. تو وہ جب گئے حج کرنے کے لیے تو وہ سمجھتے تھے کہ میں تو فقہ جانتا ہوں، فقہ کا اسکالر ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا تو بھول گیا، میں 5 مسائل بھول گیا جس کو ایک حجام نے بتایا. تو کیا چیز ہے، وہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. آج کل 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی ہوتے ہیں وہاں پر. اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں آدمی کا اتنا زیادہ ڈسٹریکشن ہوتا ہے. ڈسٹریکشن مطلب ہے کہ میں پازیٹو سینس سے بول رہا ہوں یہ لفظ، کہ اتنی ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس میں آدمی یاد ہو تب بھی بھول جاتا ہے وہ. تو اٹ ریکوائرس این ایکسپرٹ. اس لیے وہاں گورنمنٹ، جو عرب کی گورنمنٹ ہے، اس نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ معلم ہوتے ہیں وہاں. معلم گویا پروفیشنل ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو کرنا چاہیے. تو ان کو ہر سال وہ حج کرواتے ہیں. تو ان کو ظاہر ہے کہ سارے مسائل ایک دم ان کے مائنڈ میں پکے ہوئے رہتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت میں مسائل پر کچھ نہیں بولوں گا. آپ یعنی حج کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا، میری ایڈوائس ہوگی کہ خود یاد کرنے سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. جدہ ایئرپورٹ پہ جب اترتے ہیں آپ تو وہاں معلم موجود ہوتا ہے. آپ معلم کو لے لیں. کچھ لوگ معلم کے بغیر حج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ان کو پریشانی ہوتی ہے. حج کے بارے میں دیکھیے، قرآن میں اور حدیث میں بہت ساری باتیں آئی ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو حج کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 باتیں کہ جو آدمی حج کرے اس کو چاہیے کہ وہ بچے رفث سے، فسوق سے اور جدال سے. یہ تینوں جو ورڈ ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. رفث کا مطلب ہے یعنی گندی بات کرنا، بیہودہ بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا. یعنی اکثر لوگ آپ جانتے ہیں کہ عادی ہو جاتے ہیں کچھ بیکار بات